إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ برادران گرامی قدر، نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ بندے ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے سامنے اسلام کی حقیقی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر سکوں۔ اسی طرح سے وہ باطل پرست جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور وہ تعلیم جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اس تعلیم کی شکل و صورت کو مسخ کر کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، انہیں میں کھول کھول کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا مفہوم اور اس کا معنی اور مطلب بھی یہی ہے کہ میرا مقصد ان تمام باتوں سے کسی کی تنقید نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی تنقیص اور اس کی بے عزتی، اور نہ ہی اس کی کوئی توہین ہمارے پیش نظر ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے، اصلاح کی دعوت دینی ہے۔ جتنی طاقت ہے اتنی طاقت بھر میں اس دعوت کو آپ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق ہی سے، اسی کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم سے میں یہ کر رہا ہوں، اور اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر کے جانا ہے۔ گزشتہ پروگرام کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ صوفیوں کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ صوفیہ کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ چنانچہ
گزشتہ سے پیوستہ محاضرے میں لیکچر میں نے آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں رکھی تھیں اور میں نے بتایا تھا کہ میں سب سے پہلے صوفیوں کا جو عقیدہ قرآن کریم کی آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ کہ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اس تعلق سے میں کچھ بتاؤں گا اور میں اس کی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں۔ اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں، اس کا وعدہ رہا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اس کا بھی وعدہ رہا۔ میں نے درمیان میں کچھ ایسی باتیں کی اور اس بنا پر، اور میں نے آپ کو بتلایا بھی کہ پچھلے زمانے کے جو صوفیہ تھے ان صوفیوں کے متعلق تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن موجودہ دور جو ہمارے ملکوں میں اولیاء اللہ کے نام سے جنہیں لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں اور جن کے قبروں کے اوپر گنبدیں اور قبے بنا کر کے ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اور جب ان سے سوال ہوتا ہے تو مکرتے بھی ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اسے عین توحید لوگوں کے سامنے عین توحید کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی توحید ہے اور یہی اصل دین ہے اور یہی اصل اسلام ہے جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ ایسے لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، امت کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جب تک اس امت کے اندر حق پسند لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایسی جماعت موجود رہے گی جو ہمیشہ حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی، جسے کسی کی ملامتوں کا، کسی کی گالیوں کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، بحمد اللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی دسیسہ کاریوں کے اور ریشہ دوانیوں کے پردوں کو فاش کرتے ہیں اور امت کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ حضرات، میں نے پچھلے محاضرے میں، پچھلے لیکچر میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب النواز کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور ان کی کتاب کے حوالے سے جو میرے ہاتھ میں اس وقت بھی موجود ہے، اس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ انہی کے نام کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور انہی کے ماننے والوں نے چھاپی ہے، اپنے پریس سے چھاپی ہے، اور عقیدت و محبت سے ان کے ماننے والوں کے حلقوں میں یہ کتاب پڑھی بھی جاتی ہے، اور بلکہ اسے ایک مرجع اور مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ میں نے بتلایا تھا کہ اس کتاب میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کی باتیں پیش بھی کی تھی۔ آج میں اس کتاب سے کوئی تعارض نہیں کروں گا، بلکہ میرے سامنے ایک اور کتاب ہے جو حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز کی ہے، جو انہی کے قسم سے خواجہ وہ بھی ہیں، خواجہ یہ بھی ہیں، بھائی بھائی ہیں سمجھیے، اور یہ ہندوستان کے اندر گلبرگہ شریف جسے کہا جاتا ہے، وہاں ان کی بہت بڑی خانقاہ اور ان کا بہت بڑا دربار ہے، جہاں سے بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ دیش اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آئیے میں آج اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا، کچھ غوث و قطب اور ابدال کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، اور پھر اخیر میں چل کے پرانے زمانے کے جو صوفیاں ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اگر وقت دیا تو میں انشاءاللہ تعالی آج ہی اپنی بات کو میں صوفیہ کے تعلق سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے اور اچھی طرح سے اور بخوبی اس بات کا علم ہے، اور میں اتنی معلومات آپ کو دے چکا ہوں کہ اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پرانے زمانے ہی سے
لے کر کے اور آج تک صوفیوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کی توجہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہٹا کر اللہ کے نازل کردہ احکام اور نازل کردہ شریعت سے ہٹا کر ان کے خود بنائے ہوئے وظیفے، ان کے خود بنائے ہوئے طریقے، ان کے خود بنائے ہوئے مذہب اور دھرم کے اوپر لوگ عمل کریں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ نہایت ہی شدت اور سختی کے ساتھ عوام الناس کے اندر چند باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے مجددین ملت نے، بڑے بڑے اپنے آپ کو امام اہل سنت کہلانے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اور کھلی بات ہے ہندوستان بریلی کے اندر پیدا ہوئے ایک احمد رضا خان صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، یہ بڑے شد و مت کے ساتھ لوگوں کے اندر بیچارے بھولے بھالے عوام کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، ان کی جیبیں خالی کرانے کے لیے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام ابلیس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بتلائی جاتی ہے کہ جنت پانے کی ضمانت یہ ہے کہ تم کسی صوفی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ صوفی جو ہے نا، صوفی جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، آپ اسے دھوکہ نہ کہیں یہ کوئی نئی مخلوق ہے، یہ یہی مخلوق ہے جن کی پرستش ہو رہی ہے، جن کی پوجا ہو رہی ہے، اور جن کی کتابیں میں پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، یہی صوفی ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ بھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ولی اللہ یعنی اللہ کا ولی کوئی باہر سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو ان صوفیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، ان صوفیوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہو، ان صوفیوں کے دامن سے وابستہ ہو، ان صوفیوں کے سلسلوں میں جکڑا ہوا ہو۔ یہ سلسلہ قادریہ ہے، یہ سلسلہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ ہے، یہ سلسلہ احمدیہ ہے، یہ سلسلہ رفاعیہ ہے، یہ سلسلہ بدویہ ہے، یہ سلسلہ فلانیہ ہے، یہ سلسلہ تیجانیہ ہے، یہ سلسلہ رفاعیہ ہے۔ غرض جتنے بھی سلسلے، سینکڑوں سلسلے ہیں، اور ہر سلسلے کے اندر الگ الگ کچھ خصوصیات ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جتنے بھی سلسلہ سمجھتے نا، یعنی مختلف راستے، مختلف مشائخ کے مختلف طریقے ہیں، تو ہر طریقوں میں فرق ہے تھوڑا تھوڑا۔ چنانچہ قادریہ سلسلے میں ڈھولک بجانا، دف بجانا، بانسری بجانا، مزامیر بجانا، قوالی سننا سلسلہ قادریہ میں ممنوع ہے، لیکن یہی چیز سلسلہ چشتیہ میں جائز ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز کے درگاہ پہ آج بھی قوالیاں ہو رہی ہیں، آج بھی بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، آج بھی جتنے بھی چشتیہ سلسلے سے ان کے ہاں جائز ہے۔ تو ان کی یہ شریعت ہے کہ کہیں اسی کو حرام کہتے ہیں اور کہیں اسی کو حلال کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا، ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ اور ایک کرامت بتانے لگے، کہنے لگے کہ حضرت خواجہ غریب النواز جو تھے، ایک دفعہ محفل سما، جو کوئی اجمیر گیا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ ایک مجلس بنائی گئی ہے جس کو محفل سما کہا جاتا ہے۔ وہاں قوالی، وہ ایک جگہ ہے جس میں صوفیہ لوگ بیٹھ کے رقص کرتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، حال آتا ہے ان کو، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز جو تھے وہ جناب علی مشغول تھے، بالکل یعنی مصروف تھے، محفل سما جمی ہوئی تھی، اور قوال لوگ قوالیاں گا رہے تھے، اور مزامیر اور موسیقیاں اور جھانج اور ڈھول اور تاشے خوب چل رہے تھے اس کے اوپر، اور شیخ محی الدین چشتی جو تھے وہ مشغول تھے۔ اتنے میں حضرت غوث پاک کا وہاں گزر ہوا، وہ پہنچ گئے، شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب چونکہ یہ قادری ہیں، قادر عبد القادر، اسی سے ان سے سلسلہ نکلا ہے قادری، تو چونکہ یہ قادری ہیں اس لیے یہ کھڑے تھے وہیں پر
ایک چھڑی لے کر کے اور ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے. جب محفل سما ختم ہو گئی تو خواجہ صاحب کو پتا چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے ہیں. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بلایا اور ادب سے بٹھا کہا حضور آپ وہاں کیوں کھڑے تھے, آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ معین الدین, جس وقت تم وجد کر رہے تھے اور جس دم تمہیں حال آ رہا تھا اور تم رقص کر رہے تھے, ناچ رہے تھے, تمہارے گھومنے کے ساتھ ساتھ یہ پوری زمین اور آسمان چکر لگا رہی تھی, پوری زمین و آسمان ہل رہی تھی. تم اپنی چھڑی ٹیک کر کے اس کو روکے ہوئے تھا, ورنہ پوری زمین و آسمان بے قیامت برپا ہو جاتی اور زمین و آسمان تہس نہس ہو جاتے. تو میں کھڑا ہوا تھا ٹیک لگا کر کے. اب جب وہ رقص ختم ہوا ہے تو اب میں نے جو ہے سکون ملا ہے. تو اس طرح سے کرامتیں لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی. میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, میرے پاس موجود ہے اور میں بھول گیا لانے کے لیے. ایک ماہنامہ نکلتا ہے, ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے مبارک پور اعظم گڑھ کے لوگ جانتے ہوں گے. مبارک پور کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے یونیورسٹی ہے جسے رکشے والے, ایکے والے, ٹانگے والے انور سٹی کہتے ہیں. مثلا اگر آپ اسٹیشن پہ اترے تو وہ یونیورسٹی بیچارے نہیں کہتے انور سٹی. تو وہاں میں پڑھا کرتا تھا کسی زمانے میں. بہرحال تو وہاں سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے, ماہنامہ اشرفیہ. اس میں ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس کے اندر جناب عالی ایک بڑے بڑے علماء, علامہ, محدث کبیر لوگ مجلس مشاورت میں ایڈیٹر ہیں. اس کے اندر خواجہ انکی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامتیں لکھی گئی ہیں, 4-5 کرامات غوث پاک. غرض کہتے ہیں عجیب و غریب, کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, ایک بہت بڑا تاجر تھا. اب وہ اچانک وہ کرامت مجھے یاد آ گئی. 3-4 ساری کرامتیں میں نے پڑھی, اس میں 5-6 جو لکھی تھی اس میں سے ابھی میرے ذہن میں ایک کرامت آ گئی. کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی مجلس لگی ہوئی تھی اور درس ہو رہا تھا. ایک بہت بڑا تاجر اس مجلس میں موجود تھا. اب جناب علی اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی, یعنی اس کو سنڈاس لگی. اور حضرت کہاں ہیں اور پوری ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے. اب یہ کیا کرے, دل ہی دل میں اس نے غوث پاک کو یاد کیا. تو غوث پاک ممبر سے اترے تو اس نے دیکھا کہ اس ممبر پر بالکل غوث پاک کی طرح ایک سر نمودار ہوا. حضور پھر دوسری سیڑھی پہ اترے تو دیکھا کہ دوسری سیڑھی پہ ایک سر نمودار ہوا اور بالکل وہی تقریر جاری ہے, ان سروں سے وہی آوازیں آ رہی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بول رہے تھے. اور اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی اس آدمی کے پاس مجمع کو چیرتے ہوئے, اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, سر تو وہاں ابھرا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں. اب کسی کو پتہ نہیں ہے, صرف یہ آدمی کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں. اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور اس کے سر کے اوپر ایک رومال اڑا دیا. جب رومال اڑایا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ میں محسوس کیا جو ایک بہت بڑا جنگل ہے, ویرانہ ہے. چنانچہ وہ گیا, اب قضاء حاجت کروانی تھی نا, سنڈاس کروانا تھا, تو شیخ عبد القادر جیلانی ان کو سنڈاس کروانے لے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ کرامت دیکھیں, یہ شیخ عبد القادر, اللہ کی قسم وہ ماہنامہ میرے پاس موجود ہے اور اس کی فوٹو کاپی میں آپ کو دے سکتا ہوں, اور انشاءاللہ اگر زندگی برقرار رہی تو اگلے ہفتے میں اس کی فوٹو کاپی اور بلکہ وہ ماہنامہ ہی لے آؤں گا. اب یہ اس نے بتایا کہ تاجر تھا بہت بڑا, اس نے اپنا مطلب کہیں گوشے میں گیا اور اس نے جو ہے پیشاب پیخانہ کیا اور اس نے چابی جو ہے ایک درخت کے اوپر ٹانگ دی. میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہاں پہ جب میں پہنچا کہ چابی ٹانگنے کا کیا مطلب تھا اس کے, لیکن اس کا ایک مطلب تھا. دیکھیں جو کہانیاں گڑھتے ہیں, قصے گڑھتے ہیں, وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں نتیجتاً وہ بیوقوف اور احمق بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حماقت ظاہر فرما دیتا ہے. چنانچہ اب جناب علی اس نے سنڈاس کیا ہوا اور پیشاب پیخانہ کر کے فارغ ہوا. پھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور رومال اڑایا تو اس نے اپنے آپ کو اسی مجلس میں پایا اور شیخ صاحب تقریر فرما رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی صاحب تقریر فرما رہے ہیں. تو اس طرح سے غوث پاک نے اس کی کیا کری, مدد کی. غوث پاک نے مدد کی. اب اس نے سب کچھ ہو گیا لیکن اس نے اپنی چابی غائب پایا, چابی کہیں غائب ہو گئی اس کی. اللہ اکبر, دیکھیں چابی غائب ہے کیونکہ چابی اس نے پیڑ پہ ٹانگی تھی نا. اب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو پیر
جو شیخ اتنے بڑے کرامتی کا مالک ہو کہ اپنی تقریر کی مجلس میں نکل کے تقریر چل رہی ہے اپنا کوئی جانشین بیٹھا سکتا ہے، وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کو بھیڑ میں لا کے سب کچھ، چابی ہی کیوں چھوڑ دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ اسے بھی بتا دینا چاہیے بھائی تو اپنی چابی لے لے۔ پجامہ پہنا رہا ہوگا تو پجامہ بھی ہگنے کے لیے نکالا ہوگا اس نے، پجامہ تو نہیں بھولا یہ، پجامہ تو نہیں بھولا، لنگی تو نہیں بھولی ہے، اس نے صرف چابی بھول گیا۔ بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب جناب علی اس نے چابی نہیں پایا، یہی بیان کرتا ہے کہ میں کئی مہینوں کے بعد میں بغداد سے نکلا اور 14-15 دن کی مسافت 14-15 دن کی مسافت پر تجارت کے لیے یہ چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ جب 14 دن کی مسافت اس نے پوری کر لی تو ایک جنگل میں پہنچا۔ تو جنگل میں پہنچا تو دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے کہ یہ جنگل اس کا دیکھا بھالا ہو۔ چنانچہ اسے یاد آیا، ارے رے یہ تو وہی جنگل ہے جس جنگل میں شیخ عبد القادر جیلانی مجھے ہگانے لائے تھے، ہمیں یہی جنگل ہے۔ 14-15 دن کی مسافت بغداد سے، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس بغداد میں لگتی تھی۔ 14-15 دن کی مسافت پر اس کو یاد آیا کہ یہی جنگل ہے۔ اب جب اس نے جنگل دیکھا تو وہی نہر ہے، وہی درخت ہیں، وہی پیڑ ہیں، وہی پودے ہیں، اپنے ہگنے کی جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہی جگہ بھی ہے۔ تب اس کو یاد آئی، ارے یار میری چابی بھی ادھر ہی تھی۔ تب وہ گیا تو دیکھا جس درخت پر اس نے چابی ٹانگی تھی اسی درخت کے اوپر وہ چابی لٹک بھی رہی تھی، اور وہ چابی اس نے اٹھائی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک بات میں سوچنے لگا جب یہ کرامت ختم ہو گئی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بغداد کے اندر اس کے قرب و جوار میں کوئی میدان نہیں رہا ہگانے کے لیے؟ ان کو 14-15 دن کی مسافت پر اڑا کے لائے شیخ عبد القادر جیلانی اس کو ہگانے کے لیے۔ دیکھیں آپ گپ، دیکھیں گپ، اس کو کہتے ہیں گپ۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ گپ ہے، یہ گپ ہے۔ کیا بغداد کی کسی بستی میں بغداد والے حمام نہیں بنائے ہوئے ہوتے تھے؟ ارے 500-600 برس گزر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے مراحیض جو تھے، یعنی حمام جو بنے ہوئے تھے بیٹھ کے، وہ پورب اور پچھم کے بنے، یعنی پورب اور پچھم کے بنے ہوئے تھے۔ یعنی اس سے پتا چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود حمام بنا ہوا تھا۔ زمانہ آیا تو حمام بھی بنا۔ سمجھ میں نہیں آتا جب حضور کے زمانے میں حمامات اتنی کثرت کے ساتھ موجود تھے تو یہ 500-600 برس کے بعد کیا بغداد میں کوئی حمام نہیں تھا؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر میں حمام نہیں تھا؟ اسے 14 دن کی مسافت پر ہگانے لا سکتے تھے تو کیا وہ اپنے گھر میں نہیں کہتے تھے چل کرامت ہی کے ذریعے اٹھا لیا اور چل یہیں ہگلے، چل تجھے پھر مجلس میں چلنا؟ اتنے دور لانے کی کیا؟ لیکن دیکھیں اس طرح سے غوث پاک جو ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں، اللہ کی قسم تقریباً غوث پاک کی کرامتوں کے کئی واقعات ہیں اور میرے ذہن سے اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، چھوڑیں آپ۔ بہرحال یہ ایک نمونہ ہے، ایک نموذج ہے۔ یہ ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے اس پرچے میں شمارے میں یہ کرامت لکھی ہوئی ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت، یعنی یہ جو یہ سلسلے کی میں بات بتا رہا تھا کہ بعض سلسلوں کے اندر کوئی چیز جائز ہے، بعض سلسلوں کے اندر کوئی چیز حرام ہے۔ چشتیہ سلسلے میں گانا بجانا، رنگ رلیاں کرنا، ڈھول تاجے سب حلال ہے، لیکن قادریہ سلسلے میں یہی چیز ممنوع ہے۔ چنانچہ مزاروں کے اندر بعض مزاروں پہ قوالیاں ہوتی اور بعض مزاروں پہ قوالیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اس لیے ان کے اوپر قوالی نہیں ہوتی، نہیں، یہ سلسلوں کا فرق ہے تھوڑا سا۔ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ الگ کرنی ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کرنی ہے، لوگوں کو اختلاف میں ڈالنا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا اختلاف رکھا گیا۔ چنانچہ ایک صاحب بتا رہے تھے، یاد آیا مجھے کہ ایک آدمی تھا تو میں نے ایک مسجد میں، پاکستان کے ہیں وہ حضرت، وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کے، یوں گلے پہ، گردن پہ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا، اللہ اکبر کر کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب اس نے نماز ختم کر لی تو کہا، بندے خدا، ابھی تک تو ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے
شیعوں کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، دیوبندیوں کو دیکھا، بریلویوں کو، حنفیوں کو دیکھا بریلویوں کو دیکھا ناف کے نیچے باندھ کے پڑھ رہے ہیں، دیوبندیوں کو ناف کے اوپر باندھ کے دیکھا میں نے پڑھ رہے ہیں، مالکیہ کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، شافعیہ کو دیکھا پیٹ کے اوپر نیت باندھے ہیں، اہل حدیثوں کو دیکھا سینے کے اوپر نیت باندھے۔ یہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے کہ گردن کے اوپر نیت باندھ کے پڑھ رہا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ بیچارہ اس نے کہا دیکھو میں نیا مسلمان ہوں، میں نو مسلم ہوں، میں پہلے کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، تو مجھے جو ہے میں سعودی عرب سے آیا تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے میں ایک مسجد میں گیا، میں نے سینے پہ نیت باندھی تو ہمیں کہا گیا یہ کافر ہے، اس کو مسجد سے نکالو۔ ہمیں سینے کے اوپر نیت باندھنے کی وجہ سے کافر کہا گیا، مسجد ہم کو نکال دیا گیا، مسجد تک دھلوائی گئی، کہا گیا خنزیر۔ میں نے کہا اب کیا کروں؟ تو دوسری مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، چنانچہ ہم وہاں بھی گئے تو جو ہم نے ناف کے نیچے باندھا تو ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں دیوبندیوں نے کہا کہ یہ بریلوی ہے، یہ کافر ہے، یہاں سے نکالو۔ شیعوں کی مسجد میں گیا، میں نے پیٹ کے اوپر نیت باندھ کے نماز، بس شیعوں نے کہا یہ کافر ہے، اس کو ادھر سے نکالو۔ پھر میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ایک مسجد میں گیا تو وہ مسجد والوں نے کہا یہ شیعہ ہے، اس کو باہر نکالو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں جہاں بھی گیا اور جہاں جہاں ہاتھ رکھ کر کے میں نے نماز پڑھی مجھے کافر کہا گیا، لیکن جب سے میں نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا شروع کیا ہے مجھے کسی نے کافر نہیں کہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا یہی بہتر ہے، یہی ٹھیک اسلام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ کی اینٹوں کی مسجدیں بنانا ضروری ہے۔ یہ شیطان ہے جو لوگوں کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے، تاکہ لوگ بٹے رہیں اور یہ اکٹھا نہ ہوں، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں منتشر رہیں اور ہم ان کو جیسے چاہیں گمراہ کرتے رہیں، یہ ایک دوسرے کو آپس ہی میں کافر اور مشرک کہتے رہیں اور ہمارا کھیل چلتا رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے تو یہ ڈیڑھ کی مٹی۔ ورنہ جناب عالی میں ایک دفعہ فتاوی عالمگیری پڑھ رہا تھا، میرے پاس موجود ہے، اور بھی کتابیں ہیں، بہرحال میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ نیت جہاں تک ہاتھ رکھنے کی بات ہے یہ سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں۔ یعنی میں سوچنے لگا اگر یہ فرض نہیں ہے، یہ رکن نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہ باندھے تو نماز اس کی ہو جاتی۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم رفع دین نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میرا مشورہ ہے ان سے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ نیت بھی نہ باندھیں تو میں سمجھتا ہوں نماز ہو جائے گی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں، تو فقہ کی کتابیں کہتی ہیں کہ آپ کہیں نہ باندھیں، پیچھے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیت کا یعنی ہاتھ کا نہ ناف کے نیچے، نہ پیٹ پر، نہ سینے پر، نہ کہیں اور رکھنا یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ رکھے یعنی اس کے نہ رکھنے سے، ایسا نہ کرنے سے نماز کے اندر کوئی خلل نہیں واقع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرا مشورہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں سنتوں سے اس طرح سے اعراض کرتے ہوئے کہ اگر جناب یہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی، ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نیت ہی کیوں باندھتے ہیں؟ آپ ناف کے نیچے ہی کیوں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں پکڑ کے؟ آپ نہ کریں، آپ نہ باندھیں، آپ کی نماز تو یوں بھی ہو جائے گی جناب۔ ارے جناب آپ رکوع، سجدہ، قیام، قعود کر لیں تو آپ کے مذہب میں تو یوں بھی نماز جائز ہو جائے گی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور عجیب و غریب باتیں ہیں یہ۔ بہرحال یہ موضوع سے تھوڑی میں مثال میں آگے نکل گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہے نا، یہ صوفیوں کا خاص طریقہ شیطان کا یہ رہا ہے کہ امت میں اختلاف پیدا کیا جائے، دین حقیقی سے امت کے چہروں کو پھیر کر خود ساختہ دھرموں اور مذہبوں کی طرف ان کی توجہات مرکوز کرائی جائیں، انہیں ان کا پابند بنایا جائے۔ چنانچہ جنت پانے کی ضمانت صوفیوں نے یہ بنائی کہ کسی صوفی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ذرا سخت لگ رہا ہوگا دامن سے وابستگی کا مطلب، یوں سمجھ لے مرید ہو جاؤ، سیدھے آسان لفظوں میں سمجھو مرید ہو جاؤ یا بیعت کر لو۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے صوفیوں کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات میں کوئی بیچ میں سلسلے ولسلے نہیں ہیں، ہماری تعلیمات ڈائریکٹلی طور پر اللہ وحدہ لا شریک سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے اوپر فیضان کرتا ہے، اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اور وہ تعلیم ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ یعنی بیچ میں جو شریعت ہے، اس سندیں ہیں حدیثوں کی، یہ وہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی، اب آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال کیا کہیں بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، وہ
مسجد نبوی میں بیٹھے حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے. یعنی شیخ عبد الرزاق محدث تھے، وہ درس حدیث دے رہے تھے. درس حدیث کا درس ہو رہا تھا اور مسجد نبوی کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے اور حدیث کا درس سن رہے تھے. وہیں کونے میں کہیں ایک آدمی اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ کر کے، اسی کا نام مراقبہ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کے دیکھنا نیچے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا، کسی مجنوں شاعر نے کہا ہے، چونکہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سوچیں آپ، آنکھوں کو بند کس کے لیے کرتے ہیں؟ دیدار کے لیے کرتے ہیں. تو وہ بھی دیدار ہی کر رہا تھا. تو کسی نے اس سے کہا کہ بندے خدا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان فرما رہے ہیں، آپ ان کی حدیثیں نہیں سن رہے ہیں اور آپ جو ہے کونے میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے اپنے سر کو اٹھایا، کہا کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں. لوگ، ذرا غور کیجئے، لفظ کا ہیر پھیر ہے. لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، یعنی رزاق کے بندے سے. رزاق کس کا نام ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک رزاق ہے نا. لوگ عبد الرزاق یعنی رزاق کے بندے سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں سیدھے رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں. کس سے سن رہا ہوں؟ رزاق سے میں سن رہا ہوں. اللہ اکبر. مجدد دین ملت، مجدد میت حاضرہ، فاضل بریلوی، امام اہل بدعت فرماتے ہیں کہ ایک نابینا بزرگ تھے، ایک نابینا ولی اللہ صوفی تھے. وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، امی تھے، جاہل تھے اور نابینا بھی تھے. یعنی یوں سمجھیں کہ انسانیت کے اندر جتنے نقائص اور عیب ہوتے ہیں ان کے اندر گویا موجود تھے. پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، جاہل تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، نابینا بھی تھے، وہ اندھے بھی تھے. لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ وہ حدیثوں کو فر بیان کرتے. وہ جو تھے کون سی حدیث کیسی ہے، کیا ہے، کیسی ہے، سب بیان کرتے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی حدیث کوئی بیان کرتا ہے تو میری نظر چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے. آپ جب فرماتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں، سر ہلاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث غلط ہے، اور جب آپ اشارہ سر ہلاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اعوذ باللہ. دیکھیں آپ، محدثین گئے چولہے بھاڑ میں، امام بخاری گئے چولہے بھاڑ میں، جنہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں جرح و تعدیل کی لکھی ہیں اور جن کے اوپر یہ بریلوی مولوی تحقیقات بھی کرتے ہیں اور حوالے پہ پیش کرتے ہیں. کیا آج تک کوئی ایسا ولی ان کے اندر نہیں پیدا ہوا؟ پھر کیا ضرورت ہے اتنے ذخیرے جمع کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ اشاروں ہی کے ذریعے حدیث ہے. تو وہی چیزیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم نے علم حاصل کیا ہے کتابوں سے، ہم نے علم حاصل کیا ہے سینوں سے. سینہ بسینہ یہ علم چلا آ رہا ہے، سینوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ڈائریکٹلی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں، اور لوگوں کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بس یوں ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام بیداری کے حالت میں آ کے ہمیں ملاقات فرماتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں. اور ابھی میں نے حوالہ دیا وہ خود اس کی دلیل ہے. اور امام احمد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ بیداری میں ملاقات بھی فرمائی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، صوفیوں نے بیداری میں ملاقات کی ہوئی. کہتے ہیں اسی طرح سے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے طریقوں اور وظیفوں کو جو اپنائے گا اسے اتنا اتنا اجر ملے گا، اتنا اتنا اجر ملے گا، اتنا اتنا اجر ملے گا. اللہ کی پناہ، وہ اجر کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، اجر کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہے، کہ روزہ ہے، کہ حج ہے، کہ زکوٰۃ ہے، یہ تمام سب جو عبادتیں ہیں یہ عوام الناس کے لیے ہیں، یہ علماء اور صلحاء کے لیے، یہ علماء اور محدثین کے لیے ہیں. اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی عبادتیں یہ نہیں ہیں بلکہ ان کی کوئی خاص عبادتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز روزے جو عوام الناس علماء وغیرہ زاہد وغیرہ ادا کرتے ہیں، چنانچہ میں نے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا خواجہ غریب نواز نے اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے کہ یہ سب عوام الناس کی عبادتیں ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ اللہ کو
پسند نہیں ہیں، بلکہ ہماری جو عبادتیں ہیں جو دل سے ہیں، جو دلوں میں سانسوں سے عبادتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے اور شریعت یہ چھلکا ہے، عبادت اور شریعت کیا ہے؟ یہ چھلکا ہے جو اہل ظاہر کے پاس ہے لیکن اور کتابوں میں موجود ہے، لیکن اصل جو مغز ہے، اصل جو گودا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ہم لوگوں کے پاس ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس ہے اصل مغز۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا جو مقصد ہے، ہماری عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد جنت کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کس لیے آپ نماز پڑھتے ہو بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ ہمیں جنت دے دے، یہی نا؟ جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کا مقصد جنت کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ دل کو اللہ سے باندھنا ہے، دل کو اللہ تک پہنچانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے ہماری عبادتوں کا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر کامل جو ہوتا ہے اپنے مرید کے ہمراہ ہمیشہ، ہر آن، ہر لحظے کے اندر، ہر گھڑی ہوتا ہے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ اور چنانچہ وہ واقعہ عبدالعزیز دباغ کا کہ حضرت سجل ماسی کا واقعہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے آپ کو؟ جن کے 2 بیویاں تھیں، ہاں اب یاد آیا آپ کو، جو 2 بیویاں تھیں اور جناب علی وہ بیچارہ ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے تھے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ، حضرت سجل ماسی اپنے ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے تھے، تو صبح ہوئی تو حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا کہ تو ایک سے ہم بستری کر رہا تھا اور دوسرے سے نہیں کر رہا تھا۔ تو کہا حضور وہ سو رہی تھی۔ کہا وہ سوتی نہ تھی، وہ سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی ایسے ہی سوئی ہوئی تھی بیچاری۔ تو کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ گویا وہ ابھی مرید کامل شاید نہیں ہوا تھا وہ، اسی لیے اس نے یہ سوال کیا، ورنہ اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہاں کوئی چارپائی بھی تھی۔ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تو کہا میں اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ رات کو اس کا پیر وہاں جا کے مریدوں کے گھروں میں بیٹھا۔ مجدد دین ملت، فاضل بریلوی، امام احمد رضا، امام اہل سنت، حضور پرنور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ پیر ہمیشہ مرید کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ملفوظات کے اندر یہ واقعہ انہوں نے لکھا۔ یہ ہمارے جو بیچارے بریلوی دوست ہیں، ہمارے جو یعنی قبر پرست لوگ ہیں بیچارے، جو نیاز پھاتے دنگڑے پنگڑے جو کرتے ہیں، ان کو برا بھی لگتا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ان کو برا لگتا ہوگا کہ یہ کہاں سے ایسی سی گندی گندی باتیں۔ ارے بھائی یہ گندی باتیں تمہارے ہی ڈیگ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو ہماری کیا خطا ہے؟ ہم نکال کے آپ کو بتا رہے ہیں تو کون سی برا کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے، ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہمارا مقصد صحیح دین کی دعوت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہم یہ بتلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی ہوں گے، ہمارے ساتھی لوگ سنیں گے اور انشاءاللہ سنیں گے، وہ سن رہے ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو بھانڈا پھوڑ رہا ہے مین چوراہے پر، ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو ننگا کروں گا، ننگا، یہ میرا عہد ہے، اللہ کی قسم میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کتابوں سے جو لوگ عوام الناس تک نہیں پہنچ رہی ہیں، عوام الناس تک پہنچانا چاہیے اور لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ یہ دیکھو امام اہل سنت حضور پرنور فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے اس طرح ڈھونگ، اس طرح دھتورے، اس طرح سے گندی گندی باتیں، اللہ کی پناہ، اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے کرامتیں یہ ولی اللہ کی بیان کی جا رہی۔ غرض آگے چلیے، کہتے ہیں کہ جو اولیاء، جو صوفیاء ہیں، وہ دنیا میں تو اس کی مدد کرتے ہی ہیں، آخرت میں بھی مردہ ہونے کے بعد بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ جو کسی پیر کا مرید ہو جائے تو پھر اس کی قبر میں حشر و نشر کے وقت، پلسرات پہ چلنے کے وقت، میدان پہ اعمال تلنے کے وقت، غرض ہر قدم پر ان کا پیر ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے بتایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک کسی پیر سے بیعت نہیں لوگے تب تک اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، واسطہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی لالچ میں دوزخ کے کھٹکے اور ڈر سے عبادت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے،
جنت کی لالچ میں دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ جب وہ بیمار ہوئیں ایک دفعہ تو لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ بیمار کیوں ہوئیں؟ تو رابعہ بصریہ کہنے لگی میری بیماری کا سبب تو مجھے نہیں معلوم ہے، تب رہا کہ ایک بات مجھے ضرور یاد آ رہی ہے۔ کہنے لگی لوگ کہنے لگے کہ کیا سبب ہے، کیا بات یاد آ رہی ہے؟ تو رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو پیش کیا، میرے سامنے جنت کو پیش کیا تو دل تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہوا۔ دیکھ رہے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا تو دل تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہو گیا، تو اللہ کو غیرت آ گئی اور میں بیمار ہو گئی۔ اللہ کو غیرت آئی اور یہ بہت بڑی باغیرت تھی ہمارے نبی جناب محمد۔ بڑی سائلنٹ اور بڑی سیدھی سی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، بات تو جذبات کی ہے لیکن میں سمجھا رہا ہوں، دیکھیں آپ سمجھیں۔ معراج کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی عالی شان محل ہے، ہیرے جواہرات موتیاں بنی ہوئی ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آپ اس کے اندر رہیں گے، یہ آپ کا مکان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شوق جذبہ محبت بڑھے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے، ہاں؟ تو حضرت جبریل نے باہیں پکڑ لی، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ابھی آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ وفات نہیں پائے ہیں، یہاں آپ اس وقت آئیں گے جب آپ کی وفات ہو جائے گی تب، ابھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضرت عمر جب معراج کر کے حضور آئے تو یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل دیکھا، تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ تو جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ حضرت آپ کے صحابی عمر کا محل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں جا کے عمر کے محل میں دیکھوں، لیکن عمر کی غیرت نے مجھے روک لیا، یعنی عمر کی غیرت نے روک لی۔ اللہ اس صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا عالم رہا ہوگا جب یہ خوشخبری انہوں نے سنی ہوگی۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آقا میری کون سی غیرت، کاش آپ داخل ہو جاتے، یہ تو اور فخر کی بات ہوتی۔ میری کون سی غیرت، آپ کی غیرت کے سامنے میری کون سی غیرت، کیا اہمیت؟ یہ صحابہ ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے سامنے جنت آ رہی ہے، داخلے کا شوق اور ولولہ بیدار ہو رہا ہے، اور ایک نبی کی امتیہ ہے یہ رابعہ بصریہ، اللہ بہتر جانے کیا رہی ہوگی، ہیں؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جنت کی طرف تھوڑا سا دل مائل ہوا تو میں بیمار ہو گئی اور اللہ کو غیرت آ گئی۔ نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ولایت کے مقام کو نبوت سے کیا کرنا ہے؟ بالا تر کرنا ہے، سمجھان بڑھانا ہے، اور یہ ان صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ النبوت افضل من الولایہ۔ چنانچہ آئیے آگے چلتے ہیں، اس بات کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیں حضرت بندہ گیسو دراز، انہوں نے اپنی یہ کتاب میں لکھا ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والوں نے نہ جانے کیا کیا ڈینگیں ہانکی ہیں۔ رہنمائے دکن حیدرآباد اور اسی طرح سے گلبرگہ سے ایک پرچہ نکلتا ہے، وہ تمام سب پرچے والوں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جناب عالی جو ہفت روزہ ایقان گلبرگہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جوامع الکلم خواجہ بندہ گیسو دراز کی ہے، یہ کتاب رہنمائے دکن میں ایک حیدرآباد کے امیر جامعہ نظامیہ ہیں، نام نہیں لوں گا میں، نام سے ہمیں نہیں غرض ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں رہنمائے دکن میں مورخہ 11 جولائی سن 1988 اس پرچے میں کہ جوامع الکلم جو ہے یہ کتاب الہام الہی ہے۔ دیکھیں یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ الہام الہی ہے، اور الہام علم لدنی ہوتا ہے، الہام جو ہوتا ہے یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پروفیسر صاحب ہیں جوامع الکلم کے بارے میں لکھتے ہیں، ہفت روزہ ایقان گلبرگہ مورخہ 10 جولائی سن 1988 لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جو یہ کتاب جوامع الکلم ہے، اس کے ایک غور کرو، توجہ میری طرف، خواجہ صاحب کی جو یہ کتاب جوامع الکلم ہے، اس کے ایک لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہوئی ہے۔
اب آئیے دیکھتے ہیں خواجہ صاحب کی یہ کتاب کیا کیا خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اولاً یہ کہ اس کے اندر خواجہ صاحب جو بندہ گیسو دراز ہیں، جوامع الکلم کے آئینے میں کھلا ہوا شیعہ ہے. یہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو یہ کتاب آپ حیدرآباد سے منگا سکتے ہیں اور ہندوستان کے اندر ملتی ہے. یہ اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں، لفظ لفظ سے رافضیت اور شیعیت ٹپکتی ہے اس نالائق کے اس کتاب کے اندر. ایک تو یہ کہ یہ شیعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرے یہ کہ یہ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یہ اپنی جوامع الکلم میں فرماتے ہیں کہ معاویہ نے آپ کی آل کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت حسن کو قتل کرایا، حضرت حسین کو قتل کرایا اور حضرت علی کو قتل کرایا. یہ کس نے قتل کرایا تھا؟ ان سے ذرا پوچھیں، حضرت حسین کو کس نے قتل کرایا تھا؟ امیر معاویہ زندہ تھے جب حضرت حسین کو قتل کیا گیا؟ حضرت علی کو کس نے قتل کرایا؟ اور جس رات حضرت علی پہ حملہ ہوا اسی رات حضرت معاویہ کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا. کیا کسی کے اوپر مروانے والا خود زخم کھائے گا؟ نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایک عورت کو 30,000 درہم دے کر کہا کہ کسی طرح حضرت عائشہ کو ختم کر دے. چنانچہ اس عورت نے حضرت عائشہ کو چونے کے گڈھے میں اتار کر اوپر سے پانی ڈال دیا جس میں وہ جل بھن کر رہ گئیں، اور یہی گڈھا ان کا یہی گڑھا قبر کا گڈھا بن گیا. جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 242. اس طرح کے واقعات یہ صحابہ کرام کے تعلق سے دشمنیاں امت کے اندر پھیلانے کے لیے. اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور آئیں دیکھیں آپ، اور آئیں علم لدنی اور الہام ربانی کے شہپارے ذرا سماعت فرمائیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے کہ پیر امین الدین کا ذکر ہے کہ وہ ایک آتش پرست کے لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے. یہ جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 29 پہلی مجلس کا یہ واقعہ ہے. ایک مجلس میں جو 24 رجب سن 802 ہجری میں خواجہ صاحب کی مجلس تھی، اس کے اندر یہ بیان دے رہے ہیں خواجہ گیسو دراز. کہتے ہیں کہ پیر امین الدین ایک آتش پرست لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل میں ایک مدت گزار دیتے ہیں. پیر امین الدین ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو کر کے، اور وہ بھی کون سی لڑکی؟ ہندو آتش پرست جو آگوں کی پوجا، اور ایک مدت اس کھیل میں گزار دیتے ہیں. اوہ آج کل ایسی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملکوں میں. کہتے ہیں ٹرائی کر لو پہلے پھر شادی کرو. 3 سال 4 سال لڑکے ٹرائی کرتے ہیں. اور ماڈرن جو گھرانہ ہے، مسلمان بھی اس کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس گھٹیائی میں. مسلمان گھرانے میں جو اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جاؤ بیٹے کوئی بات نہیں، اپنا فلانے دوست کا بیٹا ہی تو ہے، جائیے گھوم آئیے، کوئی بات نہیں ٹہل آئیے. اب وہ جناب عالی پارک ہے تو سمندر ہے تو کشتیاں ہیں تو ہر جگہ وہ گھومتے ہیں، لے کے ٹرائی کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹ ہو رہے ہیں. لڑکے لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بوجھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دل مل رہا ہے، شادی ہوگی. تو اسی طرح سے یہ حضرت جو تھے پیر امین الدین عاشق ہو گئے اور ایک مدت گزار دیے. پھر بھی ان کے 700 مرید ان کے ساتھ برابر اعتقاد قائم رکھے ہوئے تھے. کتنے مرید؟ بڑے ڈھیٹ مرید رہے ہوں گے جو اس گھٹیا پیر کے پیچھے لگے ہوئے تھے. 700 تھے وہ. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا پیر بھی یہی درس مل رہا ہے. سنو مسلمانوں، یہی درس تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا پیر بھی کسی غیر مسلم عورت کے پیچھے پڑ جائے تو بد اعتقاد نہ ہو، اس سے بدظن نہ ہو، بلکہ پیر امین الدین کے مریدوں کی طرح ثابت قدم رہ کے پیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو. یہی درس دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں پھر نوبت یہ آئی کہ انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا. پیر امین الدین اسلام چھوڑ کے کافر ہو گئے اور زنار باندھ لیا. زنار جانتے ہیں؟ جنیوں جیسے برہمن لوگ باندھتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں صوفی اور برہمن میں چولی دامن کا ساتھ ہے. زنار انہوں نے باندھ لیا اور تاکہ اس لڑکی سے شادی کا ہو جائے. اب کسی نے خواب میں حضور اکرم کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن اٹھائے دوڑے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. تو جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کس مقصد سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین الدین کی دستگیری کے لیے آیا ہوں. امین الدین کی دستگیری کے لیے آیا ہوں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے پیر امین الدین صاحب جو تھے، امیر الدین جو تھے،
ان کو بچانے کے لیے حضور آئے رہے ہوں گے کہ تو کافر کیوں ہو گیا, کیوں ایسا ہو گیا, کیوں ایک کافرہ لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا, اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو کفر اور ارتداد سے بچانے کے لیے آئے تھے, بلکہ کہتے ہیں کہ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرانے کے لیے آیا ہوں. دستگیری مطلب اس لڑکی سے, اس کافرہ لڑکی سے شادی کرانے کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ وہ کافر و مرتد ہو کر اس لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں. یہ درویشوں کی کہتے ہیں یہ درویشوں کی درویشی ہے جو ہماری سمجھ میں آنے سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. حضرت خواجہ بندہ گیسو دراز فرماتے ہیں یہ درویشوں ہیں بھائی, درویش ہو گئے, ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ باتیں نہیں آتی. سوچیں آپ, یہ درویشی ہے ایک کافر اور مرتد, ایک کافر عورت سے شادی کرانے میں دستگیری کے لیے حضور خود دوڑے دوڑے تشریف رہے. اسی طرح سے اور آئیں آپ بتائیں, یہ تو لڑکیوں کی شاقی رہی. یہ وہ کتاب ہے جو علم لدنی ہے, جس کے لفظ لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہے. جس کے لفظ لفظ پر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ قرآن و حدیث ہے. دیکھیں آپ مسلمانوں, دیکھو اور دیکھو, لونڈے بازی جس کو کہتے ہیں, بے داڑھی موچھ والے لڑکوں کے سے پیار محبت عشق لڑانا, ان لوگوں کا خاص کام رہا ہے. چنانچہ ایک جو ہے شیخ ابو الرضا کے ملفوظات میں یہ بات تحریر ہے کہ کسی نے حضرت شیخ کی خدمت میں بعض صوفیوں کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اقرب الطرق الی اللہ رؤیت الامارت, یعنی حسین لڑکوں کو دیکھنا, گھورنا اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے. حسین لڑکوں کو آپ گھور کے دیکھیں, یہ اللہ تک پہنچنے کا قریب راستہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے, ان کے ہاں ایک دفعہ قوالی ہو رہی تھی, قوالی کی محفل جمی ہوئی تھی, لوگ آ رہے تھے. اچانک پیر صاحب کی نظر ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکے پر پڑ گئی. آپ نے اس کو بلایا, اس لڑکے کو بلایا, پوچھا نام کیا ہے؟ اس ظالم نے کہا ہر سروپ, یعنی خدا کا روپ. میرا نام کیا ہے؟ ہر سروپ, یعنی خدا کا روپ. حضرت نے جب یہ بات سنی تو بس وجد آ گیا, حضرت کے اوپر حال آ گیا اور ناچنے لگے. فرمایا قوالی تو یہی ہو گئی, قوالی تو یہی ہو گئی. اور اس لڑکے کو بٹھا کر اس کے چاروں طرف ناچنے لگے, رقص کرنے لگے, اور تقریباً 2.5 گھنٹے تک رقص کرتے رہے. کتنے گھنٹے تک؟ 2.5 گھنٹے تک رقص کرتے رہے. چنانچہ شیخ وحد الدین کرمانی کا ایک ذکر کیا گیا جوامع الکلم میں. بندہ گیسو دراز ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 274 کے اندر کہتے ہیں کہ شیخ اوجد الدین کے کرمانی, ان کی نظر نابالغ لڑکوں کے اوپر پڑی ہی رہتی تھی. ایک تو ہے پڑ جانا, ایک ہے پڑا رہنا. ان کی نظر پڑی رہتی تھی. اور اگر سماع میں, سماع سمجھتے نا, سماع قوالیاں جہاں ہوتی ہیں بھائی, سماع اسی کا نام رکھا گیا. خاص خاص اصطلاحات ہیں صوفیوں کے, اور ایسے ایسے اصطلاح رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں یہ تمام سب چیزیں ہوتی ہیں. سماع مطلب قوالیاں ہو رہی ہیں, سننا یعنی قوالیاں, ناچ گانے جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان کو سماع کہا جاتا ہے. چنانچہ سماع کی محفل جمی ہوئی تھی, اور کوئی لڑکا اوحدی کے سامنے آ جاتا تو وہ دوڑتے اور اس کے اوپر گر پڑتے, اس لڑکے کے اوپر دوڑ کر کے گر پڑتے. ایک کمسن شوخ چشم نے ارادہ کیا کہ اگر یہ میرے اوپر گرے گا تو میں اس کو کٹار مار دوں گا, ہاں اس کو میں مار دوں گا, چاقو مار دوں گا. چنانچہ شیخ اس کے اوپر جا کے گر پڑے, اور وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا اور مر گیا. وہ لڑکا بے ہوش ہو کر کے گر پڑا اور مر گیا. تو شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے قہر کے سامنے کب کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ سوچیں, یہ اللہ ہیں, یہ ان کا قہر تھا, ان کا جلال تھا. اگر اس لڑکے نے, بیچارے نے, یعنی اس امرد نے, اس بیچارے لڑکے, حسین اور خوبصورت لڑکے نے شیخ کے اس پر گرنے سے ناراضگی ظاہر کی تو اس پر اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا. اور اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا شیخ کے لیے تو گویا وہ بہت بڑا کیا تھا, شیخ کا معتقد, اور اس کے اوپر رحمتوں کی برکھا ہوتی, رحمتوں کی بارش ہوتی. اس لیے حسین لڑکوں کو چاہیے کہ کوئی صوفی ان کے اوپر آ گرے, یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صوفی ان کے اوپر آ گرے تو قطعاً کوئی مزاحمت نہ کرو,
بلکہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو. سمجھ رہے ہیں؟ خاموش رہو ورنہ اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے گا. یہ ہے وہ کتاب. ہنستے ہو رونے کی بات ہے. خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ والے کی کتاب ہے یہ, جس کے لفظ لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہوئی ہے. دیکھیں آپ. اور ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ خواجہ بندہ گیسو دراز کا کوئی نواسا تھا. ہاں, چنانچہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ہم نے تو دیکھی ہے, ہمارے ہندوستان میں ہم نے دیکھی ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لوٹا لے کر کے ایک دیوار پر, اور ایک بزرگ ادھر سے شیر کی سواری کر کے آ رہے ہیں اور دونوں مسافہ کر رہے ہیں. اور ہمارے ایک صاحب نے بتایا, بھائی نے, کہ اصل میں خواجہ بندہ گیسو دراز کا ایک نواسا تھا, تو وہ دیوار کے اوپر بیٹھا کھیل رہا تھا, چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا. اتنے میں ایک ولی حضرت ان کے نانا کے پاس ملنے آئے, تو شیر کی سواری کر کے آئے. کس کی سواری کرتے ہوئے؟ شیر کی سواری کے اوپر آئے. تو اس لڑکے نے دیکھا, کہاں ہے یہ شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہا ہے. اس نے دیوار کو حکم دیا تو دیوار چلنے لگی, اور دیوار نے جا کر کے دیوار پہ بیٹھا, دیوار چل رہی ہے, ادھر شیر آ رہا ہے, ادھر سے دیوار آ رہی. اس نے دیکھا, ارے رے ہم تو جاندار پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, یہ تو بے جانی کو چلائے لے آ رہا ہے. جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ اوہو, نعرے رسالت لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے, یہ کرامتیں ہیں, یہ کرامت. اور اللہ کی قسم ہے, اس طرح کے فوٹو بنا کے چھاپ کے ہمارے ملکوں میں بانٹے جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کسی نہ کسی کے گھر میں جو ہے یہ فوٹو لگے ہوتے ہیں. اور آپ جو یہ کیلنڈر بیچتے ہیں آپ فٹ پاتھوں کے اوپر, ان کے ہاں بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ کہیں نہ کہیں فوٹو مل جائیں گے. اس طرح کے کرتے ہیں یہ. اچھا, یہ علم لدنی ہے. علم لدنی حاصل کرنے کا چلہ ذرا سن لیں. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے چلوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر علم لدنی حاصل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی چلے کاٹ کے لوگ عالم بنتے ہیں, ہے نہیں؟ جھوری جھنڈی باندھ لیا, بوریا بستر لپیٹ لیا, کہاں جا رہے ہو؟ چلہ کاٹنے جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ ہم جاہل ہیں, بدکار ہیں, فاسق ہیں, شرابی کبابی تھے, چلوں سے ہم ولی ہو گئے, چلوں سے پاک باز ہو گئے, چلے کاٹتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں, اشارہ کافی ہے. چلے کاٹ کے ولی اللہ بن رہے ہیں, چلے کاٹ کر کے جناب علامہ بن رہے ہیں, چلے کاٹ کر کے حضور سے زیارت ہو رہی ہے, اور نہ جانے کیا کیا خرافات اندر ہو رہی ہے. کہتے ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس میں روز ایک شنبہ 13 رمضان سن 802 ہجری کی مجلس میں حضرت خواجہ بندہ گیسو دراز جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 286 اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عورتوں کا چلہ, سنو صوفی کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے, سنو, ابھی تک آپ نے نہیں سنا تھا. عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ 40 روز تک عبادت اور طاعت کریں. عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ 40 روز تک عبادت اور طاعت کریں, نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں. یہ عورتوں کا چلہ یعنی 40 روز. اور مردوں کا چلہ یہ ہے کہ ہر روز ایک بکری, ایک من روٹی اور اس کے تمام لوازمات اور ضروریات, ماں مٹھائی کے اور حلوے کے کھائیں. یہ تمام سب روزانہ ایک بکری, ایک من روٹی اور ماں مٹھائی اور حلوے کے کھائیں, اور 40 روز کے بعد اسی وضو سے جس جگہ کھایا تھا باہر آ جائیں. نہیں سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ صوفی کا جو میدہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی جہنم ہوتا ہے, جہنم کی بھٹی ہوتی ہے. اتنا کچھ کھایا, اتنا کچھ پیا, آن کی آن میں سب بھسم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں پنڈت لوگ برہمن ہیں, جانتے ہوں گے آپ لوگ, وہ دعوتیں کھلائی جاتی ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے تو ان برہمنوں کی خصوصی دعوت ہوتی ہے, تو وہ جناب عالی منوں کے من حساب سے پوڑیاں بنائی جاتی ہیں, سبزیاں بنائی جاتی ہیں, اور برہمن کو کھلایا جاتا ہے. اور برہمن جو ہے نا, کہتے ہیں ایک ایک من اللہ کی قسم کھا لیتا ہے. ادھر پوڑیاں پکتی ہیں اور سبزیاں, اور جناب عالی کھاتا رہتا ہے اللہ کی قسم. اور سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنا کہ مومن ایک میدے سے کھاتا ہے, لیکن کافر اور شیطان 7 میدوں سے کھاتے ہیں. یہ نشانی ہے. مومن اتنا ایک ایک من روٹی اور ایک ایک بکرے نہیں ہضم کرتا. ہاں دیکھیں یہ, اور وہ بھی اتنا سب بھسم ہو جائے, 40 روز تک اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے. اعوذ باللہ, اسی چلے سے باہر نکلے وہ.
پھر ابھی شیخ اوحد کرمانی کا جن کا ذکر ہوا ہے ابھی، ان کے چلے کا ذکر اس طرح انہوں نے فرمایا کہ شیخ اوحدی کرمانی جو تھے، خادم سے انہوں نے فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت 2 خوانچے کھانے کے جس میں 2 بکرے صاف کیے ہوئے تمام لوازمات کے ساتھ لایا کرو۔ اسی طرح ہر رات 2 خوانچے کھانے کے شیخ کھا لیتے اور جس وضو سے چلے میں آئے تھے اسی وضو سے باہر بھی ہو جاتے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے 40 روز تک وضو۔ اتنا کھانے کے بعد بھی کون کھاتا ہے یہ سب؟ کیا صحابہ کرام نبی کریم کی سیرت اور تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ یہ تو شیطان ہی ہضم کرے گا۔ تو یہ صوفی نہیں، یہ شیطان ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اولیاء الشیاطین ہیں، یہ شیطانوں کے دوست ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ ذکر ہے۔ غرض یہ یعنی صوفیوں کی یہ باتیں کہنے عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ معارف کے خزانے ہیں، یہ علم لدنی ہیں، اس کے ایک ایک لفظ پر اس کو نہ بھولیں، اس کے ایک ایک لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جس کا مطالعہ انسان کی روحانی اور اخلاقی ارتقاء کے لیے نہایت ہی کارآمد ہے۔ علم لدنی حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ اور آئیں آپ قبر پرستی کی تعلیم تو بہرحال یہ تو کہنے کی بات عام ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ تو ہر ایک جانتا ہے، یہ تو ان کے ہاں قبر کی پوجا ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو سلمان رشدی نے بھی نہیں کی ہوگی، جو کسی کافر ہندو نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین نہیں کی ہوگی جو اس خواجہ نے کیا ہے، اس خواجہ بندہ گیسو دراز نے کیا ہے۔ آؤ نمونے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گستاخ رسول کی سزا ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ ظالم تو ہمیں گستاخ رسول کہتا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ بے غیرت، تیرا پیر قبر میں سویا ہوا تیری کتاب بولتی ہے، تو کس طرح کا بدبخت ہے، تو کس طرح کا نبی کا گستاخ ہے کہ سلمان رشدی، شیعہ رافضیوں نے بھی یا کسی کافر ہندو نے بھی وہ توہین نہیں کی ہے جس طرح سے اس تیرے گلبرگہ والے پیر نے کی ہے، اور تیرے تمام ولیوں نے کی ہے۔ تیرے تمام امام گستاخ ہیں، بدبخت ہیں۔ امت کے سامنے چولے پہن کے محبت رسول، عشق رسول، نعرے رسالت کے نعرے لگا کے امت کو گمراہ کرتے ہو۔ آؤ میں ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں، اور میں تمہیں تمہارا حقیقی وہ بدبودار چہرہ دکھاتا ہوں جس کی آڑ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تم کس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہو؟ دیکھو اس طرح سے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز دوشنبہ 2 ذی الحجہ سن 802 ہجری کی مجلس کے اندر جوامع الکلم حصہ دوم صفحہ 132 کے اندر یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں، یہ خواجہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلگیر ہوتے، یعنی جب رنج و علم آپ کو ستاتے، تو سیدہ فاطمہ کی تالو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کیا سونگھا کرتے تھے؟ تالو سونگھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا شب معراج میں مجھے ایک سیب دیا گیا جسے میں نے کھایا تو مجھ میں فرحت اور خوشی بڑھ گئی اور قوت شہوانی زیادہ ہو گئی۔ قوت شہوانی یعنی مردانگی کی قوت، جمع کرنے کی، ہم بستری کرنے کی، ہاں یہ قوت سمجھ رہے ہیں نا، قوت شہوانی کیا ہوتی ہے، یہ زیادہ ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قربت کی، بس اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اور جب کبھی ان کی تالو سونگھتا ہوں تو مجھے اسی سیب کی بو آتی ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں ذرا، نمبر 1 بہشتی یعنی جنتی سیب کھانے سے قوت شہوانی کا بڑھ جانا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ذرا اس خواجہ سے جو مر گیا ہے یا اس کے مریدین سے جو گلبرگہ یا دنیا کے اندر ہیں، اس سے کوئی پوچھے ظالم تو واقعہ تو سن لیا لیکن تم لوگ تو ہوتے ہوئے جاہل نرے، کیوں اگر تمہیں علم آ جائے تو تم وہاں بھی ہو جاؤ؟ حقیقت ہے یہ، اگر ان جاہلوں کو علم آ جائے قرآن و سنت کا، یہ عالم ہو جائے تو یہ ہو جائیں گے، یہ وہاں بھی ہو جائیں گے، یہ پھر لات مار دیں گے ان پیروں کو۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی تھی، بتاؤ ہم کو، آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی تھی؟ جی مکۃ المکرمہ میں ہوئی
لیکن کیا حالات تھے، ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھیں۔ وہ سال سیرت کی اور تاریخ کی روشنی میں وہ سال عام الحزن کا سال قرار پایا، یعنی وہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و ملال کا سال قرار پایا کہ پشت پہ جو ابو طالب چچا تھا بڈھا، جو قوم کے سامنے ایک دیوار تھا، وہ بھی رخصت ہو گیا، اور گھر میں آ کر کے جو زخموں پہ پھائے رکھنے والی بیوی تھی خدیجۃ الکبریٰ، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل کب قرار پایا؟ سوچیں آپ ذرا اس خباثت دیکھیں اس مردود کی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے۔ نبوت ہجرت کے 3 سال پہلے، ہجرت کے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے، اور واقعہ یہ بیان کر رہا، معراج کرنے گیا، سیب کھایا تو شہوت بڑھی تو خدیجہ سے ہم بستری کی۔ کہاں خدیجہ تھی جو حضور ہم بستری کرتے؟ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ باپ نبی کریم جب مکے کی گلیوں میں زخمی ہو جاتے اور زخم کھا کے بے ہوش ہو جاتے تو لوگ آ کے کہتے، ننھی منی فاطمہ 5-4 سال کی تھی اس وقت، 4-5 سال کی تھی وہ، ان سے کہتا تیرا بابا سڑک کے اوپر پڑا، بے ہوش پڑا ہے۔ وہ جاتی اور اپنے باپ کے زخموں سے دھول صاف کرتی، پانی سے اسے دھلتی اور کہتی اللہ میرے باپ کو لوگ اسی لیے مار رہے ہیں کہ میرا باپ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی صرف عبادت کرو اور کسی کی پوجا اور پرستش نہ کرو۔ اس وقت حضرت فاطمہ موجود تھی، حضور کی معراج ہوئی، حضور حضرت فاطمہ موجود تھی، اور یہ مردود خواجہ کہتا ہے کہ جب معراج میں گئے، سیب کھائے، شہوت بڑھی، تب خدیجہ سے صحبت ہوئی تو حمل ٹھہرا، تو آج جب میں فاطمہ کے تلوے چومتا ہوں، سونگھتا ہوں تو مجھے وہ خدیجہ یاد آتی ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا؟ اگر یہی واقعہ آپ سن لو تو ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی کرامت ہے، لیکن اگر تاریخ کا علم ہو آپ کو اور حقیقت کا پتہ ہو سیرت کا تو آپ جوتا نکال کے نہیں منہ پہ مارو گے ظالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی؟ خدیجہ کہاں تھی؟ فاطمہ پیدا ہو چکی تھی، اور تو یہ بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ظالم۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لفظ لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ بات نہ بھولیے گا آپ، ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے، یہ علم لدنی ہے، یہ علم اور دیکھیں گستاخی دیکھیں، اس مردود کی گستاخی دیکھیں۔ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہی حضرت فاطمہ پیدا ہو چکی تھی۔ کتنے سال؟ یہ بھی یاد رکھو، حضرت فاطمہ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، یعنی جب اس وقت آپ کی عمر 35 سال کی تھی، حضرت فاطمہ پیدا ہو چکی تھی۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا جبکہ وہ پیدا ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے کہتا ہے کہ ظہر کے نماز کے وقت ارشاد فرمایا، یہ عبارتیں وہ ہیں جو کسی ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا تو آج ہندوستان کے اندر تہلکہ مچ گیا ہوتا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس مملکت سعودیہ کو کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کیا، اور آج اللہ کی برکھا ہو رہی ہے، آج رحمت نازل ہو رہی ہے، اور آج دنیا اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی امن و شانتی کا ملک ہے تو ایک مملکت سعودیہ عربیہ ہے، جو ایک پھول کی طرح خوشبو بکھیر رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھی رحمت اللہ علیہ، کتاب التوحید، شرک کے خلاف لکھی، بدعت کے خلاف لکھی۔ ہمارے ان قبر پرستوں کے پیٹوں پہ لات پڑ رہی تھی، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی جو محدث ہند اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تقویت الایمان، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح تمام مسلمان مومن بھائی ہیں، حضور بھی مسلمانوں کے بھائی ہیں، تو ان خبیث بریلویوں نے، ان ناہنجار اور بدبخت قبر پرستوں نے پورے ہندوستان کو اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا یہ وہابی کافر ہیں، یہ ہیں۔ دیکھ اپنے پیر کی بات، کیا کہہ رہا ہے تیرا پیر اپنی کتاب اس جوامع الکلم کے اندر، اور کس طرح کی گستاخی کر رہا ہے۔ اگر یہ عبارت کسی اور کی کتابوں میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا، جبکہ وہ گستاخیاں ان کتابوں میں موجود بھی نہیں ہیں، اور تو آج ہمیں لان و تان کر رہا۔ مردود دیکھ اپنا چہرہ دیکھ اس آئینے میں۔ یہ لکھتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا، یہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ شریف والے نے، کہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کا ایسا علم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ہو۔ یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین نہیں ہے۔
ولایت کو، ولی کو تو نبی سے آگے بڑھانا مردود، تو کافر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں، دونوں جہان میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ مردود کہہ رہا ہے کہ کسی ولی کو ایسا علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو علم ایسا علم ہو جو نبی کو بھی نہ علم ہو، اور اسی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ کسی ولی کو وہ علم ہوتا ہے جو نبی کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ جوامع الکلم حصہ اول 150 اور اسی طرح سے 215۔ اسی طرح سے یہی گمراہ کن عقیدہ ہے جس میں نبوت کے اوپر ولایت کی برتری ثابت کی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، یہی ابن عربی ہے، سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث، اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے۔ ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں الولایت افضل من النبوہ، ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں یہ کیا ہے؟ یہ اگر ان کے راز، اگر ان کی لنگی، اگر ان کے گند کوئی نہ دکھائے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے سنی، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی پالے سنت والجماعت۔ یہ سنت، یہ منہ مسور کی دار گدھا چلا ہے گھوڑے کا روپ لینے، یہ کہہ رہے ہیں۔ سنو، کہہ رہا ہے یہی پیر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ہر رات ایک بیوی سے 9 مرتبہ مقاربت فرماتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ دیکھو اس خبیث کو، ہر رات میں ایک بیوی سے 9 مرتبہ صحبت کرتے تھے، یعنی 9 کو 9 میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے؟ 81 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خبیث کی یہ دسیسہ کاری، خواجہ بندہ گیسو دراز جس کی قبر کو تم چاٹتے ہو، جس کی قبر کی دھول اور خاک چاٹتے ہو، یہ رافضی اور شیعہ تھا، یہ گستاخ رسول اور کافر تھا۔ اس کی کتاب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ اس کی کتاب ہے جوامع الکلم، اور یقیناً ہے، باقاعدہ حیدرآباد کے اندر، گلبرگہ کے اندر جب اس کتاب کے اوپر نقد چھپی تو پورے زلزلہ آ گیا، اور آج اس بیچارے کو جو خود جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے اس کو کافر اور مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنیں آپ، یہ بات نہ تو کسی روایت میں موجود ہے اور نہ ہی عقلاً یہ بات درست ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے یہ خبیث کیا کہتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس انداز سے یہ رافضی شیعہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ والا کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ بدبخت ابو جہل سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو وہ دوڑا اور اس نے آپ کو چند دھکے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل گر پڑے، اس نے طاقت قوت کے ساتھ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے اعلیٰ پیمانے پہ یہ عاشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ اس بدبخت نے کیا کری؟ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ کس کافر کی یہ مجال تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے لات مارے؟ یہ مردود کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے ہمارے نبی کے ساتھ خبیث، جس کے جسم کے اوپر مکھیاں بھی نہ بیٹھیں اس کو ایک بدبخت ابو جہل کافر لات مارے۔ اس طرح کے بیانات یہ کمینہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ ہمارے ہندوستان کے لوگ اور یہ جو ہے پیر پجارے اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر جیبوں کے اوپر ڈانگے ڈالنے والے کر رہے ہیں۔ چنانچہ اور کہتا ہے اور بہت باتیں ہیں۔ یہ گستاخیاں، اگر ایسی گستاخی تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ایسی گستاخی تو شاہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نہیں کی، صرف حدیث کے ترجمے کیے تو ان مردودوں نے انہیں کافر قرار دے دیا۔ اور یہ اپنے پیر کو، جس نے اپنی کتاب جوامع الکلم کے اندر اس طرح سے گستاخانہ باتیں لکھی ہیں، اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو کیا کہا جائے؟ مسلمانوں تم خود فیصلہ کرو، یہ تمہاری عدالت میں یہ فیصلہ ہے، تم خود فیصلہ کرو۔ اور پھر دیکھو، اور یہ چاول کا، یہ دیگ کا وہ ایک چاول ہے جو میں نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس طرح کی ہندو پاک کے اندر نہ جانے کتنے مزارات کے جو صوفیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو گند پھیلائی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ اب کیا میں بتاؤں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گستاخی رہی۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ چنانچہ روز دوشنبہ 14 رمضان سن 802 ہجری کی مجلس میں
جوامع الکلم حصہ دوم 288 کے حوالے سے یہ خواجہ بندہ گیسو دراز لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر داؤد علیہ السلام کی رسوائی کے بارے میں اس مجلس میں ذکر تھا، چنانچہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو ادریہ کی عورت کی طرف سے مبتلا کر دیا۔ ادریہ ان کا ایک امتی تھا، ان کی فوج کا ایک آدمی تھا داؤد علیہ السلام کی، تو کہاں کہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادریہ کی عورت کی طرف مبتلا کر دیا۔ داؤد علیہ السلام بنگلے پر چلے گئے، داؤد علیہ السلام ادریہ کے بنگلے پر چلے گئے، داؤد علیہ السلام کا سایہ ادریہ کے گھر میں پڑا۔ ادریہ ایک عورت، یہ کہہ رہا ہے کا دل آ گیا اور وہ بے قرار ہو گئے، وہ بے قرار ہو گئے، بے قرار ہو کر نیچے اترے۔ آرائش میں لکھتے ہیں کہ اب اس فکر میں لگ گئے کہ اس کو کسی طرح نکاح میں لائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کس طرح سے اس کو نکاح میں لائیں۔ چنانچہ ادریہ کو ایک جنگ میں لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، اس وقت وہ سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا۔ دوسری دفعہ پھر اس کے شوہر کو بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا، اس دفعہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یعنی داؤد علیہ السلام ادریہ کی عورت کے طلبگار ہوئے، بس یہی ان کی ذلت تھی۔ یہ لکھتا ہے بس یہی ان کی، دیکھ رہے ہیں آپ ایک نبی کی شان میں کیا ہے، یہ سلمان رشدی نے بھی وہ توہین نہیں کی ہے جو اس طرح سے، اور یہ کمینے مواد پیش کرتے ہیں اس طرح کی اپنی کتابوں میں، صوفیہ دشمنان اسلام کو مواد دیتے ہیں، دیکھو اس طرح نبیوں کی، اس طرح انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں کی یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر مرید اور معتقد لوگ جو ہے اس قسم کے من گھڑت قصے مزے لے کر کے سنیں اور سنائے جائیں تو بات آپ بتائیں کہ کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ حسین عورتوں کو کس طرح سے ان کے شوہروں سے چھڑا کر اپنے قبضے میں لایا جائے؟ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے نا کہ جس کی بیوی حسین ہو اس کے شوہر سے چھڑوا کے اس کو کس طرح اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ یہ پیر صاحب نسخہ بتا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا عمل رہا ہے۔ یہ کس کا عمل رہا ہے؟ یہ پیغمبروں کا عمل رہا ہے، اور پیغمبروں کا عمل جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ تعلیم ہے۔ یہ نعوذ باللہ، یہ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں جو نبی ہیں ان کے شان میں اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں توہین کی ہے۔ اس طرح کی میرے عزیز یہ تعلیمات بندہ نواز ہیں۔ یہ کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز، بندوں کو نوازنے والے۔ اجمیر میں غریب النواز ہیں، وہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، اور یہ بندہ نواز ہیں، یہ امیر غریب سب کو نوازنے والے ہیں۔ انہی کیا ہے نا، کوئی طوطے کا مزار بنا، طوطے کا چوکھٹا بنا ہوا ہے، ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایک بھائی برادر غوری بھائی، ان کو پتا ہے یہیں پہ گلبرگہ میں طوطے کا مزار بنا، وہ طوطے کا بنا ہوا ہے طوطا۔ عورتیں بچیاں جب بچے ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس طوطے کی چونچ اس کے منہ میں ڈال کے اس کو چٹائی جاتی ہے تاکہ یہ طوطے کی طرح بولے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور میں خود گلبرگہ گیا ہوں، اس کے مزار کی سیڑھی پہ میں بیٹھا رہتا تھا اور اندر تک میں گھوما ہوں، اندر پورا حوض ہے اور اس کے جتنے بھی معتقدین ہیں، اور ایک پتہ نہیں ایک بیچ میں قبر کی طرح بنا ہوا، اس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ایک مجاور کو، ایک چبوترا بنا ہوا، اسی کے ارد گرد سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مجاور ایک لڑکی کا کی ٹانگ پکڑ کے اللہ کی قسم ایسے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، وہ کر رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اب میں مارے ڈر کے اتنا بولتا بھی نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی صاحب اگر وہاں سوال کرو تو بھی مشکل ہے۔ چنانچہ اس نے بتایا کہ اس کو جنات آیا ہے اور یہ جھوم نہیں رہی ہے، اس طرح گھمانے سے ابھی اس کا جنات حاضر ہو جائے گا۔ میں اندر تک گیا، پورا میں گھوما، پوری چوہدی گلبرگہ کی میں گیا ہوں وہاں، وہیں بغل میں محمدیہ بی ایڈ کالج ہے، انہوں نے تقریر کے لیے بلایا تھا بیچارے نے، اور جناب علی تقریباً ایک ہفتہ میں تھا گلبرگے کے اندر، تو میں جا کر کے یہی سب کارنامے وہاں دیکھتا تھا۔ باقاعدہ پھولوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ پھول بیچنے والے، مٹھائی بیچنے والے دروازے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، بکرے وکرے، پورا سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ غرض کہنے کا مطلب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہے کہ یہ موجودہ دور کے اولیاء اللہ ہیں، اور میں آپ کو کہاں بتاؤں، پچھلے دور کے صوفیاء اور اولیاء کی بات کروں، یہ ان کی اس دور کی بات کی سمجھ لو تو پچھلے دور کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، اور بہت زیادہ معلومات اس سلسلے میں ہے۔ میں صرف اشارہ دے دیا ہوں، اسی سے ان صوفیوں کی تمام کرتوتیں۔ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے ارے سب تھوڑی ایسے ہوتے ہیں، تو سب نہیں ہوتے ہیں، تو سب میں ایک تو بتائیے، خواجہ بندہ گیسو دراز کی چوکھٹ کے قبر کے مزار کے اوپر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ سید محمد گیسو دراز کے جو فرزند اکبر ہیں سید محمد اکبر حسینی، جنہوں نے جوامع الکلم کو اپنے باپ سے لکھا ہے، وہ ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔
ان کے دربار شیعوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے. تو یہ شیعہ نہیں تھا تو کون تھا؟ اور آج تم اہل سنت کا اپنا نام لے کے ان شیعوں کی خبروں کو پوجتے ہو. اور اگر میں ان اولیاء اللہ جتنے بھی ہمارے ملکوں میں پوجے جاتے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، اگر ان کی کتابیں کھول کے پڑھو اور ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اللہ کی قسم آپ کو سارے کے سارے ڈھونگی آئیں گے، شعبدے باز، کرتب کرنے والے اور فریبی اور دین اسلام کے باغی اور زندیق اور کافر تک یہ لوگ ہیں. ان میں کوئی ولی اللہ نہیں ہے. یہ سارے صوفی ایک حمام میں ننگے ہیں اور سب کے سب اسی چٹھے بٹھے کے لوگ ہیں. اس لیے مسلمانوں، اگر تمہارے درمیان کوئی کسی کی کرامتوں کا، کوئی کسی کے صوفیائیت کا، کسی کی بزرگیت کا ذکر کرے تو اس کو یہ چند نمونے دکھا دو کہ ظالم یہ تیرے صوفی ہیں، تو وہ کہے کہ ارے ایک ایسا نکل گیا تو پھر ایک کی گنبد گرا دے. چل گلبرگہ والے، اگر تو اتنا بڑا صحیح العقیدہ، چل توبہ کرتا ہے تو چل گرا گنبد کو یا توبہ کر. اس دین خبیث سے، یہ جو بد مذہبوں کا دین ہے، بد کرداروں کا دین ہے، یہ جو لونڈے باز اور لونڈیے بازوں کا دین ہے، یہ جو زانیوں اور فاسقوں اور فاجروں کا دین ہے، برہمنوں کا دین ہے، مجوسیوں کا دین ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کا دین ہے، ان سے توبہ کر اور صحیح دین کے اوپر آ. اور اللہ اور اس کے رسول نے جو دین دیا ہے، جو قرآن پاک کے اندر ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، صحیح ستہ کے اندر ہے، احادیث کی کتابیں میں موجود ہے، وہ کتابیں دیکھ، وہ کتابیں پڑھ، اس راستے کے اوپر آ. ہمارے سامنے کسی ولی اللہ کا نام نہ لو. ہم ولی اللہ ان کو سمجھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، جنت کی ہرس اور لالچ ہوتی ہے. ہم انہیں ولی اللہ نہیں سمجھتے جو اللہ سے بھی نہ ڈریں، جو دوزخ سے بھی نہ ڈریں، اور جن کا پیر یہ کہے، جن کا ولی اللہ یہ کہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کسی طرح سے کہ جہنم کی آگ میرے ایک رونگٹے کو جلا دے گی تو یہ تصور کرنا ہی میرے لیے شرک ہے اور میں مشرک ہو جاؤں گا. جن کا پیر ذرے ذرے میں اللہ کو دیکھے اور گدھے کو بھی، گھوڑے کو بھی، خنزیر کو بھی، بطخ کو بھی، چڑیوں کو بھی، انسانوں کو بھی اللہ کا اوتار سمجھے کہ ذرے ذرے میں مظہر الہی ہے، یعنی ذرہ ذرہ اللہ کا اوتار ہے. جس طرح ہندو اپنے معبودوں کے اوتار مانتے ہیں، اسی طرح یہ صوفیہ بھی اوتار مانتے ہیں. لفظوں کا فرق ہے. ہندی میں اوتار کہتے ہیں، اردو میں اسے مظہر کہتے ہیں. مظہر حق یعنی اللہ کا اوتار ہے. یہ اللہ کا کوئی اوتار نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کسی کی شکل و صورت میں نعوذ باللہ نہیں آتا. اس طرح سے ان تمام صوفیوں کی جو رنڈی بات تھے، جو گدھے تک سے بدکاری کرنے پر نہ چوکے. ایک صوفی تھا، لگے ہاتھوں میں آپ کو بتاؤں، صوفی سید علی وحیش، اس کی کرامت میں شارانی نے کتاب لکھی ہے. وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، کرامات مقدسہ کتاب ہے، لکھتا ہے کہ صوفی سید علی وحیش جو تھے وہ رنڈیوں کے کوٹھوں کے اوپر بیٹھتا تھا دروازے پر، اور جو زناکاری کر کے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ جا تو مجھ سے توبہ کر لے، تو میرے پاس آ، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، جاؤ کوئی بات نہیں ہے. یعنی جس طرح چرچوں کے اندر بیٹھ کر کے گناہ بخشوائے جاتے ہیں اور کرسچن کی لڑکیاں اور لڑکے بدکاریاں کر کے، آپ نے دیکھا ہے کبھی چرچوں میں؟ ہم نے دیکھا ہے بنگلور کے اندر کہ چرچ بنا ہوا ہے، اور جا کر کے میں گھسا ہوں چرچ کے اندر، میں جا کے دیکھا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے. لائن لگی ہے اور لائن میں وہ پادری ان کا خبیث جو ان کا عالم ہے وہ جنگلے کے بیچ میں بیٹھ کے کرسی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، اور یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں لڑکے اپنی سر وہاں اس کے پاس کر کے اور اپنے گناہ اگلتے ہیں کہ آج میں نے فلانی چھوکری کے ساتھ بدکاری کیا، میں نے شراب پیا، میں نے زناکاری کی، میں نے یہ کیا. لڑکیاں کہتی ہیں میں فلانے کے ساتھ پھنس گئی، میں فلانے کے ساتھ بدکاری کری. وہ کہتا ہے جاؤ، ہم سے تم نے اعتراف کر لیا اور تمہارے گناہ دھل گئے، پوتر ہو گئے، تم پاک و صاف ہو گئے. اور کسی پادری کو کوئی چھوکری اگلتے ہوئے نظر آتی ہے، حسین آئی، اس کو اشارہ کیا تیرا گناہ اتنا زیادہ ہے، ادھر نہیں معاف ہوگا، چل چل. ہاں، اس طرح سے بدکاریاں ہوتی ہیں ان چرچوں میں. یہ ننے ہوں یا یہ سادھو، یا یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو سادھو لوگ بنتے ہیں، ہاؤس فادر ہوں، چاہے باہر کے فادر ہوں.
المہم کوئی بھی ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب زناکاریاں ہوتی ہیں۔ روم کے اندر، چرچوں کے اندر جب مارٹن لوتھر گھسا تو اس نے دیکھا کہ ہاسپٹلوں کے اندر اور چرچ کے گلیوں کے، چرچ کے پچھواڑے میں اللہ کی قسم حرام لڑکوں، مردے حرام لڑکے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پادری، یہ جتنے بھی صوفی، یہ جتنے بھی راہب خانقاہوں کے اندر، اور آپ کو پتہ ہی ہے احمد رضا خان صاحب نے، امام اعلی حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات میں حضرت بدوی کبیر کا واقعہ بیانی کیا ہے۔ قبر کا پردہ اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں عبد الوہاب آیا، عبد الوہاب آیا۔ عبد الوہاب وہاں کسی چھوکری کے پیچھے پھنس گئے، کہا عبد الوہاب وہ لڑکی پسند آئی؟ کہا ہاں، اب آپ سے کیا چھپانا؟ چنانچہ کہا جاؤ وہ لڑکی ہم نے تجھے ہبہ کر دی، یعنی تجھے دان دے دیا۔ تاجر آیا، لڑکی مزار کے حوالے کر دی، اور اشارہ ہوا خادم کو، خادم نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب حضرت حیرت و استجاب میں بیٹھے ہیں تو حضرت بدوی کبیر اپنے مزار شریف سے کہتے ہیں کہ سیدی عبد الوہاب دیر کس بات کی ہے، جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ یہ خانقاہیں، یہ آشرم شالے اور یہ چرچ، یہ تمام سب جتنے بھی بنائے جاتے ہیں انہی سب غرض و غایت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں مزاروں پہ جا کے اولاد ملی ہے، ان شوہروں کو کوئی بتائے تیری بیوی وہاں نہیں اولاد پائی ہے، ارے اس کو نہ جانے کتنے موٹے مسنڈے نے نہ جانے کیا 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 ہے، وہ تیرے اوپر چھپاتی ہے۔ کس پیر پگاڑے نے اللہ کی قسم کیا کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا تو وہ عورت جانتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا نے ہمیں بیٹا دیا۔ بابا نہیں دیتے ہیں بیٹا وہاں کے زانی اور فاسق و فاجر لوگ زنا کرتے ہیں، اس سے اولاد ہوتی ہے تو کہتے ہیں بابا کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کو لگام لگاؤ، مزاروں کے اوپر مت جانے دو، نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں، ہماری آنکھوں نے سب دیکھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں سب چیزیں۔ ہم سے منہ نہ کھلواؤ، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن۔ اور جتنے صوفی اور قبر پرست لوگ ہیں، ان سجادہ نشین پیر پگاڑے جتنے بھی ہیں، میرا چیلنج ہے اور میں یہی کہتا ہوں، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن۔ منہ نہ کھلواؤ میں وہاں بھی ہوں، منہ نہ کھلواؤ میں وہاں بھی ہوں، ورنہ میں ایک کے چٹے اڑاڑ کر کے میں رکھ دوں گا۔ ہمارے سامنے ساری حقیقتیں ہیں۔ جبہ و دستار میں امت کو دھوکہ مت دو۔ کیوں صوفی، کون ولی اللہ؟ تم نے ولی اللہ ان کو بنایا ہوا ہے ننگے پنگے فاسق و فاجر زانی، نہ نماز نہ روزے، ان کو تم نے ولی اللہ اور مجذور سمجھا ہوا ہے، جو سو گالیاں مسجدوں کے اندر بیٹھ کے دیتے ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیز، میرے دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کے پھپھولے ہیں، یہ دل کی جلن ہے جو میں محسوس کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کے سامنے یہ چیزیں آئیں تاکہ یہ گمراہ، یہ بھٹکی ہوئی امت اپنے نبی کی ان شاہراہ کے اوپر آ جائے جس شاہراہ کے اوپر پیغمبر اسلام نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول کی کتاب ہے۔ اس طرح کے کتابوں کے اوپر دھوکہ نہ کھائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس کے لفظ کے اوپر کتاب و سنت کی مہر لگی ہے۔ آپ کو ہم نے دکھایا کون یہ کتاب و سنت کے اوپر افترا نہیں ہے، بہتان باندھنا نہیں ہے، الزام لگانا نہیں ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو مت کرنا نہیں ہے، جو اس طرح کی کتابوں پر لکھتے ہیں اور اس طرح کی مذہبیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا مذہب کتاب و سنت سے لیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا مذہب کتاب و سنت پہ لیا گیا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا مذہب کتاب و سنت پہ لیا گیا ہے، سارا مذہب کتاب و سنت پہ لیا گیا، تو یہ تو اسلام نہ ہوا، چوچو کا مربع ہو گیا ہے۔ اسلام کہاں گیا پھر؟ اسلام کہاں گیا؟ اسلام تو نہ ہوا یہ۔ تو اس طرح کی میرے عزیزوں کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ان کے عقیدے کی ذرے ذرے میں اللہ، میں اللہ، تو اللہ، سب جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اب میں کہاں تک آپ کو بتاؤں؟ یہ ابو یزید بستامی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خذنا بحرن وقف الانبیاء بساحلہ، ہم تو سمندر میں غوطہ لگا دیے، اللہ کے سمندر میں غوطہ ہم نے لگا دیا اور انبیاء ساحل پہ کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یعنی ہم تو بہت بڑے ہو گئے۔ یہ جنید بغدادی ہیں جو جناب علی جنید بغدادی ہیں، جو سمندر کے سطح پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک غریب گزرا، کہا حضور ہمیں بھی پار کر دیجئے، کہا آ جا یا جنید کہتا ہوا، یا جنید کہتا ہوا آ جا، چنانچہ یا جنید کہتا ہوا مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ بیچ سمندر میں اس کو یاد آیا خود تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں، اتنا سوچنا تھا۔ یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ لکھتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ اس کے دل میں آیا کہ خود تو اللہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یا جنید کہلوار، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ کون سا وسوسہ ہے؟
دیکھیں آپ، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جس کو چاہے الٹا کریں، جس کو چاہے سیدھا کریں، اس کے دل میں ہدایت آئی، اس کے دل میں اللہ کی سچی بات آئی کہ یا اللہ پکار، تو یہ ظالم امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد میت حاضرہ حضور پرنور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ تھا، اس کے دل میں شیطانی وسوسہ تھا، نعوذ باللہ۔ اور جیسے ہی اس نے کہا یا جنید یا اللہ، ویسے ہی زمین کے ویسے سمندر میں غرق ہو گیا، یا اللہ کہا تو ڈوب گیا، یا جنید کہا تو مسلح پہ ہو گویا، جنید بھی اللہ ہی تھے۔ ہاں دیکھیں آپ، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ وسیلہ، کہتے ہیں کہ کہا کہ حضور آپ تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، آپ تو چل رہے ہیں، میں جنید تو میں نے اللہ کہا تو ڈوب، کہا ظالم ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ وسیلہ سکھایا جا رہا کہ ہمارے دامنوں سے وابستہ ہو، بزرگوں کے دامنوں سے وابستہ ہو، تم کو اللہ مل جائے گا، ڈائریکٹ پہنچو گے نہیں پہنچ سکتے ہو، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور یہی تعلیم ہے جس نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اپنے بر صغیر ایشیا کے ان غریب اور مسکین مسلمانوں کو دھوکہ دے دے کر کے ان کی جیبیں خالی کرائی جا رہی ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو غازی ملت، اپنے آپ کو محدث کبیر، اپنے آپ کو مفکر ملت، اپنے آپ کو شیخ الاسلام، اپنے آپ کو سجادہ نشین، اپنے آپ کو پتہ نہیں کون کون کیا کیا القاب سے نماز کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، اٹھو، اللہ کی قسم اٹھو اور بیدار ہو، اور ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو، ان اسلام اور ناموس رسالت کو بیچنے والوں کو ننگا کرو چوراہوں پر، ان کی کتابوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو اور خود علم حاصل کرو، اور لوگوں کو صحیح توحید اور صحیح دین نبی کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اور ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو ذلیل کرو، رسوا کرو، ان کو سمجھاؤ، اور ان کے علماء کو پکڑ پکڑ کر کے، ان کو اگر تم پکڑ کے بٹھا کے گفتگو کرو گے، اللہ کی قسم ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، یہ گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اسٹیجوں کے اوپر چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح سے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، کیا کیا میں بتاؤں۔ کہتے ابو الحسین نوری کہتے ہیں انا عاشق اللہ وہو یعشقنی، جو ہے میں اللہ سے عشق کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے عشق کرتا ہے، اس خبیث سے، بد شکل سے، پتہ نہیں۔ اور یہ ابو الحسین نوری احمد رضا خان صاحب نے ملفوظات کے اندر بڑا بہترین ذکر کیا ہے، وہ تفصیل ہے اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح سے میں آپ کو کیا بتاؤں، بستامی، بایزید بستامی کے بارے میں، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، میرا جو پیر تھا اس کے باپ کا جو مزار بنا ہوا ہے، اس کے مزار کی گنبد میں یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے میر تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک تم شمس تبریزی جو زندیق تھا، جو کافر تھا، جب تک تم اس کے غلام نہیں ہوگے، جب تک تم عالم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کیا، اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانت زرا، اولیاء کو اتنی طاقت ہے، اولیاء کو اتنی پاور ہے کہ اولیاء کو اتنی پاور، اتنی طاقت ہے کہ گیا ہوا تیر، چھوڑا ہوا تیر واپس بلا سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں۔ یہ پاور، یہ طاقت اولیاء کو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے امت کو گمراہ، اور جھوٹی کرامتیں آپ سوچتے ہوں گے تو پھر یہ کرامتیں کیا ہیں؟ یہ سب گڑھی گئی ہیں، یہ سب گڑھ گڑھ کر کے ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، کچھ انہوں نے بھی کی ہیں، کچھ انہوں نے بھی کیا ہے۔ بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھ سکتا ہے، دھواں آگ ضرور ہے جبھی دھواں اٹھا ہے۔ تو اس طرح کی میرے دوستو یہ صوفیاں ہیں جنہیں اولیاء اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی زبان میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جس طرح فرمایا کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، غیر مومنوں کے یہ دوست ہیں، شیاطین دوست ہیں، شیاطین دوست ہیں۔ اور ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، جب بھی حرام خوری کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، شرک بدعت کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَيْهَا آبَانَا، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پہ پایا ہے۔ یہی جواب ہے، ہم نے باپ داداؤں کو یہی پایا ہے، اسی کے اوپر پایا ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔ اور یہی یہ اولیاء الشیاطین ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی حرام چیز سے بچے، حلال کھائے، عقیدہ صاف رکھے، شرک و بدعت سے بچا رہے اور اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرے، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرے، وہ
وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، بقیہ ڈھونگ ہے، دھتورے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی پیر دیکھے کہ جناب علی بیوی کہیں بھیجی ہوئی ہے، گھر میں مریدنی سے ٹانگیں دبوائی جا رہی ہیں، گھر میں مریدنی سے سر دبائے جا رہے ہیں، اور جناب علی دبوا رہے ہیں، اور بیوی کہاں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ معاف کرے، کیا کیا کہیں، کیا کیا بتائیں۔ ایسی ایسی گھٹالے ان مزاروں پر، ان عرسوں میں، ان میلوں میں ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ آپ سب لوگوں کے اوپر یہ چیز واضح ہے۔ تو میرے دوست، یہ صوفیوں کا عقیدہ تھا، یہ صوفیوں کا دین تھا، یہ صوفیوں کا دھرم تھا، جو میں نے مختصر طور پر اور بہت ہی مختصر کرتے ہوئے میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھٹکی ہوئی امت کو الہ العالمین صحیح ڈگر عطا فرمائے، صحیح راہ عطا فرمائے، اور تاکہ کتاب و سنت کی دعوت کو عام ہو، تاکہ کتاب و سنت کی دعوت عام ہو اور لوگ قرآن و سنت کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور صوفیوں کے اور ان بنائے ہوئے خود ساختہ ولیوں کے ڈھونگ دھتوروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔